جب وہ بینکاک ایئرپورٹ پہ اترا ہے تو اس وقت اس نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور بتایا کہ وہ خیریت سے پہنچ گیا۔ اس کے بعد اس کا مجھ سے رابطہ نہیں ہوا۔ کچھ لوگوں نے اسے اغوا کر کے سرحد پار کروا دیا تھائی لینڈ کی۔ اب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ $50,000 اپنے گھر سے منگوائیں۔ وہ اپلیکیشن میں نے موو کی ہے پرائم منسٹر کا جو شکایت سیل ہے وہاں پہ۔ مجھے اپنی حکومت سے شکایت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنا آپ ہی بیچنا پڑا۔ میں کسی حد تک بھی جاؤں گا، اپنے بچے کو لے کے آؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل باکس کے ساتھ میں موسیٰ بٹ۔ ناظرین اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں امجد چوئی صاحب، جن کا بیٹا شاذب چودھری 1 اکتوبر کی رات لاہور ایئرپورٹ سے تھائی لینڈ کے لیے روانہ ہوتا ہے اور صبح بینکاک پہنچ کر اپنے والد صاحب کو کال کر کے بتاتا ہے کہ میں پہنچ چکا ہوں۔ اس کے بعد فیملی کا کوئی رابطہ نہیں تھا شاذب کے ساتھ، جبکہ 12-13 گھنٹوں بعد ایک کال آتی ہے شاذب کی طرف سے کہ مجھے اغوا کر لیا گیا ہے، اور اس کے بعد کچھ تاوان کا بھی ان سے مطالبہ کیا گیا۔ اب چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جو شاذب کے والد صاحب اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ یہ سارا واقعہ کیا ہے اور یہ کیسے پیش آیا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا چوئی صاحب، ذرا یہ بتائیے گا ذرا کہ کیا واقعہ اور یہ کیسے پیش آیا۔ یہ جی بیٹا میرا گیا ہے رات 8 بجے ادھر سے اپنے گھر سے ایئرپورٹ کی طرف، کیونکہ 11:40 پہ اس کی فلائٹ تھی اور فلائٹ تھوڑی سی لیٹ ہوئی ہے، پھر وہ تقریباً 1:15 بجے کا راؤنڈ بوٹ یہاں سے اڑی ہے۔ جب وہ بینکاک ایئرپورٹ پہ اترا ہے تو اس وقت اس نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور بتایا کہ وہ خیریت سے پہنچ گیا۔ اور اب وہ ایک گاڑی جو اس نے بلائی ہوئی تھی ٹیکسی، تو کہہ رہی میں اس میں جا رہا ہوں اپنے ہوٹل میں۔ اس کے بعد اس کا مجھ سے رابطہ نہیں ہوا 11-12 گھنٹے تک۔ رات کو تقریباً 7:15 بجے اس کی کال آتی ہے اور وہ مجھے بتاتا ہے کہ ایسے ایسے کا کہ ٹریجڈی ہو گئی، اس کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اسے اغوا کر کے سرحد پار کروا دیا تھائی لینڈ کی، اور اب وہ میانمار میں ہے، یعنی کہ برما میں ہے، اور یہاں پہ کچھ آرمی ٹائپ کمپاؤنڈ سا بنا ہوا ہے، اور اسی طرح کے لوگ بھی ہیں، انہوں نے یونیفارم بھی پہنی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے مجھے اعلیٰ کہ تشدد بھی کیا ہے، مارا کوٹا بھی ہے، اور اب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ $50,000 اپنے گھر سے منگوائیں۔ تو بچے نے بڑی ذہانت سے، میں نے اسے کہا کہ کوئی اس طرح کا کوئی موقع ڈھونڈو کہ آپ مجھے نا لوکیشن سینڈ کر دیں۔ تو اس نے بڑی ذہانت سے اور بڑی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے مجھے اپنی کرنٹ جو لوکیشن تھی نا وہ سینڈ کر دی۔ وہ جو لوکیشن تھی وہ میں نے اپنے طور پہ جو میرے دوست تھے وہاں پہ تھائی لینڈ میں نے ان کو بھیجی اور یہ کنفرم کیا کہ یہ لوکیشن کہاں کی ہے۔ تو انہوں نے جو مجھے بتایا وہ بھی سیم یہی تھی کہ یہ میانمار اور جو تھائی لینڈ کا جو بارڈر ہے، یہ تھائی لینڈ بارڈر کراس کر کے دوسری طرف تقریباً 5-6 کلومیٹر اندر کی طرف چلا گیا یہ بچہ۔ اچھا، اب اس نے جو شاذب تھا، شاذب نے اپنے نمبر سے آپ کے ساتھ رابطہ کیا؟ جی ہاں، مجھے اس نے اپنے ہی نمبر سے کال کی ہے، اور یہ تقریباً 3-4 منٹ میری اس سے بات چیت ہوئی ہے۔ میں نے اسے کوشش کی ہے پوچھنے کی کہ زیادہ سے زیادہ کوئی انفارمیشن مجھے مل جائے۔ میں نے اسے پوچھا تھا کہ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ اور کتنے لوگ ہیں اور وہ کون لوگ ہیں۔ تو اس نے یہی بتایا تھا کہ یہ دوسرے ملکوں کے ہیں، مجھے کوئی مسلم تو نہیں یہاں پہ ملا، اور یہ کافر ہیں اور کافی سارے لوگ ہیں، اور میں تھوڑا سا رویہ میرا جارحانہ تھا ان کے ساتھ سٹارٹ میں، تو انہوں نے اس کا بدلہ ادھر آ کے یہ لیا کہ مجھے بہت مارا ہے، اور اب مجھے اس کمپاؤنڈ سے بھی الگ کر دیا جہاں پہ میں اب اکیلا ہوں۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ وہ تھائی لینڈ کی حدود پار کر چکے، اس کے بعد وہ برما میں ہیں، تو یہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ وہ برما کی حدود میں اس ٹائم ہے؟ جی اس نے میں نے یہ بھی کویشچن کیا تھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ برما میں پہنچ گئے؟ تو اس نے کہا کہ پاپا جی اب یہ برما اور تھائی لینڈ کی جو سرحد ہے نا، یہ پاس ان کی چھوٹی سی نہر ہے، یہ چھوٹی سی نہر کراس کریں تو اس سائڈ پہ برما آ جاتا ہے اور اس سائڈ پہ تھائی لینڈ آ جاتا ہے، اور وہاں پہ جب یہ میں نہر کراس کرنے لگے، یہ کروانے لگے، تو میں نے وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا جہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں سے برما کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ اچھا، آپ نے پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان سے یہاں برما کی ایمبیسی سے کوئی رابطہ وغیرہ؟ جی میں نے اپنی بسا اوقات کے مطابق میں نے اپنی کوششیں کی ہیں،
اور جو ہمارے لا منسٹر ہیں فیڈرل اعظم زیتارڑ صاحب، ان تک میری رسائی ہوئی تھی، اور ان کے ڈائریکٹر صاحب ہیں عبدالاحد، وہ میرے رابطے میں آئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کچھ ڈاکومنٹس لیے ہیں، ویزا اپنا اور ٹکٹ اور بورڈنگ کارڈ، کچھ تصویریں، ساتھ اپلیکیشن۔ وہ اپلیکیشن میں نے موو کی ہے پرائم منسٹر کا جو شکایت سیل ہے وہاں پہ، فارن افیئر آفس میں، تو میں ہی رابطہ کرتا ہوں تو مجھے کوئی اپڈیٹ ملتی ہے، ادروائز ادھر سے کبھی فون نہیں مجھے آیا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے، مجھے کوئی اتنی پذیرائی نہیں ملی، اور جبکہ معاملہ انتہائی حساس اور سنجیدہ ہے، یہاں پہ ایک بچے کی زندگی اور موت کا سوال ہے، اور وہ بچہ صرف اکیلے ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ ریلیٹڈ رشتہ دار ہیں، سارے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اور پورا گھرانہ ہم ڈسٹرب ہو گئے ہیں، لیکن مجھے اپنی حکومت سے شکایت ہے۔ اچھا سر، آپ نے وہ تھائی لینڈ کا ذکر، تھائی لینڈ وہ گیا تو وہ تھائی لینڈ کیا کرنے گئے تھے وہ؟ تھائی لینڈ میں وہ وزٹ ویزے پہ گیا تھا، جب وہ ریٹرن ٹکٹ کے ساتھ گیا تھا، 3 ستمبر کی اس کی واپسی کی ٹکٹ تھی، وہ بس وزٹ کے لیے گیا تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ شاید کوئی، چونکہ وہ آلریڈی دبئی میں سیٹ تھا، اپنے بھائی کے ساتھ کام کر رہا تھا، چھوٹے بھائی کے ساتھ، تو مجھے اس نے کہا کہ ہمارا کو پلان کیا دونوں بھائیوں نے کہ کوئی ایک دونوں میں سے نا کوئی تھائی لینڈ میں کوئی اچھی اپرچونیٹی اگر ملتی ہے تو کوئی اپنا سیٹ اپ وہاں پہ بھی لگاتے ہیں، تو اس سلسلے میں وہ سروے کرنے گیا تھا، اور اس کے پاس ریٹرن ٹکٹ تھی واپسی کی بھی، تو لیکن شاید موقع نہیں، اللہ کا وہ منظور یہ تھا کہ موقع نہیں مل سکا اسے۔ اچھا سر، آپ کے بیٹے کی عمر کتنی تھی؟ اس کی عمر 24 سال ہے جی۔ اور وہ شادی شدہ؟ نہیں، شادی میں نے نہیں ابھی اس کی، ابھی اس کی صرف منگنی ہم نے کی ہوئی ہے، شادی ہم نے کرنی تھی سال بعد، میں نے تو کہا تھا کہ دبئی سے آپ آئے ہیں تو شادی کا انتظام کو کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ پاپا یہ والا جو میں سیٹ اپ کا سوچ رہا ہوں اگر یہ میرا کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر میں شادی بھی کر لیں گے، پہلے اچھی طرح سے نا اسٹیبل دونوں بھائی ہو جائیں۔ اچھا چوئی صاحب، انہوں نے آپ سے $50,000 کی ڈیمانڈ کی ہے، تو کیا آپ کے پاس ہے اتنے وسائل ہیں کہ آپ $50,000 پے کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، میں ایک سفید پوش آدمی ہوں، اور ہماری یہ ہے کہ بس اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ جو $50,000 بنتا ہے یہ تقریباً کوئی 1.5 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے، تو میں 1.5 کروڑ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اللہ نے بھرم رکھا ہوا ہے تو اس بھرم کے سارے چل رہے ہیں، شاید انہوں نے بھی بچے کی پوزیشن دے کے جو سوٹڑ بوٹڑ تھا انہوں نے جان لیا کہ شاید یہ کوئی کروڑ پتی باپ کا بیٹا ہے، تو ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ میں اسے کروڑوں روپے دوں، ہاں اس کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنا آپ ہی بیچنا پڑا، میں کسی حد تک بھی جاؤں گا، اپنے بچے کو لے کے آؤں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ جی، ہماری بھی یہی دعا ہے کہ وہ ہمارا بھائی بہت جلدی ہمارے درمیان ہو۔ تو اس کے بعد آپ کے بیٹے نے کوئی آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا اس دن کے بعد؟ نہیں، آج تقریباً 12واں دن چل رہا ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے میرا، اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے ریسورسز سے کوئی ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش، یا کوئی ڈیولپمنٹ آپ کے اپنے ریسورسز سے آئی ہوگی؟ جی میں نے اپنے سورس سے جو لڑائے ہیں اور ان کو کامیابی بھی ملی ہے، کر رہا ہوں میں، ابھی فی الحال میں وہ لیک آؤٹ نہیں کر سکتا، میں ڈپینڈ ابھی بھی کر رہا ہوں کہ میری گورنمنٹ جو کہ ہماری ریاست ہے، ہماری ماں ہے، یہی کہتے آ رہے ہیں کہ یہ ریاست ماں ہوتی ہے، تو میں ابھی تک اس ماں سے امید لگا کے بیٹھا ہوا ہوں کہ وہ اپنے بچے کو بازیاب کرے، میرا بچہ نہیں، وہ پاکستان کا بچہ ہے، اس سبھی ماؤں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، اور وہ سارے پاکستان کا بچہ ہی ہے وہ، اور مجھے اپنے رب پہ بڑا ہی بھروسہ، یقین ہے، پختہ یقین ہے، اور میرا ایمان ہے، اتنی ڈھیر ساری دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کر سکتا۔ میری اللہ کام سے یہی بار بار درخواست ہے، یہی اپیل ہے کہ جو ان کا کردار ہے وہ اپنے کردار نبھائیں، جو ایک ماں کا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے وہ اس پہ پورا اتریں۔ میری درخواست یہ ہے کہ بے بس لاچار بے کس باپ اور کیا کہہ سکتا ہے، تو میری ان سے عاجزانہ گزارش ہے کہ خدا را
اس کو معاملے کو سنجیدگی سے لیں، اور جو برما میں جو ہماری ایمبیسی ہے، جو تھائی لینڈ میں ایمبیسی ہے، ان کو اس بات پہ مجبور کیا جائے کہ وہ اس بچے کو بازیاب کریں، کیونکہ جو تھائی لینڈ کی ایمبیسی ہے وہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کا نام تنویر ہے، ایک کا نام میرانی ہے جو میرے رابطے میں ہے، جو ہماری کونسل جو وہاں پہ جو کونسلیٹ ہے وہ رخسانہ افضال نام ہے اس کا، ابھی تک اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور جو دونوں دوسرے کونسل ہیں وہ مجھ سے رابطے میں تھے، اب وہ میرا فون اٹھانا بند کر دیا، بجائے مجھے تسلی دینے کے یا مجھے کوئی ہوپ دلانے کے، امید دلانے کے۔ اور یہ میں سنتا آ رہا تھا کہ ہمیشہ سے کہ جو جتنے بھی سفارت خانے ہیں، جتنے بھی وہاں پہ سفیر لگے ہوتے ہیں، وہ بڑے ہی روٹ رویہ رکھتے ہیں دوسرے اپنے شہریوں سے، تو میں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ ان کی بھی وہ اولاد ہے، وہ صاحب اولاد ہوں گے، تو جب یہاں پہ ایک مجبور بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ تک ان کی اپروچ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب پہ بٹھایا ہوا ہے، تو اپنے منصب سے انصاف کریں، اور کچھ نہیں تو مجھے دو لفظ محبت کے، پیار کے، تسلی کے بول دیں، شاید میری عشق جوئی ہو جائے۔ تو جی ناظرین، آپ نے ایک 24 سالہ نوجوان کے والد کی آپ نے بات سنی جو کہ ایک انتہائی تکلیف سے اس ٹائم گزر رہے ہیں۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ ہمارا بھائی بہت جلدی ہمارے درمیان ہو، اللہ پاک اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان موسیٰ بٹ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔